أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ کل متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ متقین کی صفات کون کون سی ہیں اور کیسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 6 متقین کی صفات کو ذکر فرمایا۔ پہلا یہ فرمایا کہ متقین کہتے کس کو ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ابھی متقی بن جاؤ، متقی کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب متقی کیا ہے؟ وہ اس کا سادہ سا معنی یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ متقی کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ بس متقی کا مطلب یہ بھی ہے اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہم نے ان چیزوں کی اتباع کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، اور جن سے ہمیں شریعت نے منع کیا ان سے رک جانا۔ یہ متقی تقوی کا مطلب یہ ہے۔ اب تقوی کے پہلو کو دیکھا جائے تو عجیب اس کے اندر نصائص آ جاتے ہیں۔ بس خیر یہی معنی تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک سے ڈر جاؤ۔ ہر کام ڈرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کی رسول کی ذات کو دیکھ لو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، خود بھوکے مر جاتے ہیں، لیکن میری راہ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین، اور غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ تقوی کا علامت ہے۔ تقوی کی علامت یہی ہے کہ انسان جس وقت اس کو غصہ آ رہا ہو اپنے غصے کو دبا لے، اپنے بھائی کی ادب کرے۔ حقوق العباد میں سے ہے، اس طرح انسان کے اپنے حقاق میں سے ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچائے۔ والعافین عن الناس، پھر فرمایا کہ صرف غصے کو پی نہیں جاتے، بس غصہ ختم کر لیا نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہی محسنین کی علامت ہے، یہی اللہ رب العزت کو محبوب اور پسند ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، کل اس آیات کا بیان ہو رہی تھی، ختم ہو گیا تب وقت زیادہ ہو رہا تھا۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر ان لوگوں سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی برا کام ہو جاتے ہیں، فاحشہ کوئی برا کام ہو جاتا ہے، یا ان سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے ان کی اپنی جان پر، یعنی کہ ایسا گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یقین کی علامت ہے، متقین کی صفات میں سے ہے۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ متقین سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، متقین گناہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ان سے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً اللہ کے دربار میں آتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ رب العزت سے کیا کرتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس آیات کریمہ میں کل کیونکہ بات وضاحت سے ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ متقین مجھ سے صفات کو طلب کرتے ہیں۔ متقین کی صفات ہیں وہ ان سے گناہ ہو جائے وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں، انسان گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو راستے کے اندر اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اور ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، انسان جس وقت وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء جیسے دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء دھل جاتے ہیں اس کے وضو کے۔ خود اس کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جس وقت وضو کیا کرتا تھا اپنے گناہوں کو جھڑتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ کیا تھی؟ تقوی کی علامت تھی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ایسا اتنا تھا کہ اللہ رب العزت ان کو یہ اسرار رموز دکھا دیتے تھے۔ اس طرح غالباً حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ ان کا اکثر یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی گھر سے مسجد کی طرف آتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے آتے۔ ہر روزانہ مسجد یعنی اوپر اٹھا کر منہ اٹھا کر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ہر روزانہ ان کے مریدین کا یہ بات ہوتی ہے، حضرت آپ چہرہ اپنا اوپر کر کے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ جب چلتے ہیں تو کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، ادھر دائیں بائیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ نیچے دیکھ کر کیوں چلتے ہیں؟ تو بہت اصرار کرنے کے بعد کافی عرصے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھوں تم لوگوں کو، میں کیسے دیکھوں؟ مجھے تو ہر بندہ
بچھو، سانپ، گدھا، گھوڑا یہ نظر آتا ہے، میں کیسے دیکھوں تم لوگوں کو؟ کیا تھا ان کا تعلق؟ ایسا تھا دل کے اسرار و رموز اللہ رب العزت نے کشف کے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے، یعنی کیونکہ وہ حکیم تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے، خانقاہی ان کا نظام و ماحول تھا، وہ اپنی مریدوں کی پھر اصلاح کیا کرتے تھے کہ کون کس کس گناہ میں ملوث ہے، تو اللہ رب العزت یعنی جو بندہ جس گناہ میں ہوتا، کسی کو سور کی شکل میں، کسی کو کس کی شکل میں کر دیتے تو حضرت پہچان لیتے، تو اس لیے فرماتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا کہ میں کس کو کیسے دیکھوں، اتنے ہمارے پاس گناہ گار ہیں، تو میری یہ ہمت نہیں ہو سکتی میں اوپر اٹھا کر دیکھوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ کرشمہ ہے، کس کو دکھا دے، اگر سب کو یہ دکھانا لگ جائے تو یہ کام نہیں چل سکے گا، تو یہ کسی پر یہ اپنے اسرار رموز کھولا کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، بعض گناہ ایسے ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوتے، فاستغفروا لذنوبہم، خود اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم سے گناہ ہو جائے بخشش طلب کر لو۔ بعض گناہ ایسے ہیں وہ توبہ کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کو قضا ادا کرنے کے بعد ہی قبول نہیں ہوتے، کریں گے تو ادا ہوگا ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ہے۔ انسان ساری زندگی اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا رہے، یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے معاف فرما دے، فرمایا مفسرین نے فرمایا کہ ساری زندگی اللہ رب العزت سے مانگتا رہے کہ یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھے معاف کر دے، ساری زندگی صبح سے شام تک اللہ رب العزت سے توبہ کرتا رہے، کبھی یہ توبہ نہیں ہوگی جب تک ان روزوں کو ادا اور قضا نہیں کرے گا، جب تک ان نمازوں کی قضا نہیں کرے گا۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ کیونکہ آج ہمارا عجیب سے دور ہے، شب قدر آتی ہے لوگ پمفلٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی شب قدر بڑی ہزار راتوں سے برکت والی رات ہے، بالکل رات ہے، خود اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی شان میں پوری صورت نازل فرما دی، بالکل ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس شب قدر کی رات میں مخصوص 4 رکعتیں کر لیں کہ ہماری پوری قضائے عمری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ پاک کا یہ حق ہے، اگر ہم نے کسی زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ نہیں دی، 5 سال سے 10 سال سے پوری زندگی سے ابھی نہیں دے رہے، آج ہمیں احساس ہوا تو ہم اپنی پوری مالیت کا زکوٰۃ نکال لیں، کمی بیشی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اپنی طرف سے ہم کوشش کریں، اگر نمازیں نہیں پڑھی تو لکھ لے کہ میں نے فجر کی نماز اتنی دنوں سے نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مثال کے طور پر علماء نے اس کی ترتیب بتائی ہے۔ ایک ان صاحب نے اس کی فجر کی نماز قضا ہوگی، 1000 نماز اس کی قضا ہے، اب اس نے پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھے گا؟ فرمایا اگر وہ ساری زندگی ایسے نماز پڑھتا رہے، وہ اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو کبھی اس کی ادا نہیں ہوگی ساری زندگی پڑھنے سے، کیونکہ ترتیب شرط ہے، جس طرح نماز پڑھنے کی فجر کی نماز پہلے ہے، ظہر کی بعد میں، عصر کی پھر اس کے بعد میں ہے، اس طرح قضا کی نماز بھی اس کی ترتیب سے ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کے اوپر فجر کی نماز 1000 اس پر قضا ہے، اب اس نے اس کو قضا کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ وہ یہ کہے گا 1000 نماز قضا میں سے جو پہلی نماز ہے میں وہی ادا کر رہا ہوں، دوسری دن پھر اس کی قضا کرے گا تو یہی کہے گا بقیہ قضا میں سے میں دوسری پہلی ادا کر رہا ہوں، بقیہ نماز میں سے پھر میں پہلے وہی ادا کر رہا ہوں، جب تک اس کی تعیین نہیں کرے گا، نیت نہیں کرے گا، تب تک اس کی قضا کے لیے نیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس کی جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہیں، اللہ رب العزت کا حق ہے، ساری زندگی بخشش طلب کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، ادا کرے گا، روزہ نہیں رکھتا، اس کو روزہ کی قضا کرے گا۔ آج دیکھیں رمضان شریف ہم کے سامنے گزر رہا ہے، تو ایک مثال آپ بہت اچھی دیتے ہیں، انسان کی زندگی برف کی جیسی ہے، انسان کی زندگی برف جیسی ہے، اس کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، ان نے مثال اور دی، لیکن یہی تشبیہ بنتی ہے، انسان کی مثال برف جیسی ہے، انسان کا وقت گزر جانا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وقت تو گزرنا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اپنے وقت کو کسی تعلیمات میں، کسی دینیات میں گزار دو تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو وقت گزر جائے، وقت ختم ہو جائے، بعد میں ہم یہی کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، اس سے پہلے ہم سے یہ سوال نہ ہوتا، یا پھر جہنم کے دروغوں سے ہمیں ملنا پڑے، تو اس سے پہلے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، تو یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ تو کیا فرمایا، حقوق اللہ کبھی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ اور اس طرح دوسرا گناہ حقوق العباد، جو سب سے زیادہ اہم ہے، سب لوگ جو کھا رہی ہیں، کسی کا قرض لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ اب اس میں کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا، آج ایک اور واقعہ میں نے پڑھا ہے،
تو ایک صاحب تھے، بڑے اللہ والے تھے، کہتے ہیں میں کسی کی دعوت پر گیا، دعوت سے واپس آیا تو میں نے اپنے دانتوں کا خلال کیا، یا گندم کی کچھ تنکا لیا یا باجرہ کا تھا، ان میں سے میں کسی ایک کا تنکا لیا، میں نے خلال کیا، جب اللہ کے پاس گیا تو میری پکڑ ہو گئی، صرف تنکے کے ساتھ کیا کیا؟ خلال کیا۔ تو فرماتے ہیں اپنے کسی دوست کو خواب میں آئے، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میرے جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے؟ تو میں نے اس دوست کے جب کھانے پر گیا، دعوت پر گیا، واپسی بھی میں نے اس ساتھی کا میں نے وہ دانتوں سے خلال کیا، بغیر پوچھے صرف تھوڑی سی میں توڑ کر اپنے دانتوں کا خلال کیا۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اس بندے کا تجھ پر حق ہے، جب تک تو اس بندے کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک تجھے جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اب یہ چھوٹا سا تنکا ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ کل بھی ایک واقعہ سنا رہا تھا، انہیں تو طالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی، فرمایا کہ ایک صاحب تھے، اس نے اپنے ہمسائے سے، اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی۔ سوئی کی کیا قیمت ہے؟ سوئی لی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت، کل کے دن جب وہ فوت ہوا تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ تو خواب میں پوچھا تو اس سے کسی صاحب کو کیا ہوا؟ جنت کے دروازے مجھ پر بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھ پر سانپ بھی مسلط کر دی ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اور گناہ نہیں ہے، اور کچھ سزا نہیں ہے، صرف یہی سزا، جنت کے دروازے میرے لیے بند ہیں، میں کھڑا ہوں درمیان میں، کوئی میرے لیے راحت آسانی نہیں ہو رہی۔ پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے اس پڑوسی سے میں نے سوئی لی اور دینا میں بھول گیا، جس کی وجہ سے آج میرے پہ جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ تو سوئی کا معاملہ ہے۔ جو اتنے بڑے معاملات ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، لوگ دغا بازی، فریب بازی کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لوگوں کو حرام مال کھا جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے نہ حالا، اس کا پھر کیا بنے گا؟ حقوق العباد کا پھر کیا بنے گا؟ تو آج ہمیں حقوق اللہ کی بھی، حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ جس کا لین دین ہو اپنے معاملات کو صاف کرے۔ سب تو زیادہ معاملات میں سے، دین میں سے سب سے زیادہ کام معاملات ہیں۔ اپنے آپ کو دل سے صاف رکھیں، کسی کا لینا دینا سب سے اچھا رکھیں، یہ نہیں کہ کسی کو شک و شبہ میں ہم نہ ڈالیں۔ تو یہی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ کیا فرمایا؟ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، چلو ترجمہ کرتا ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب وہ کر بیٹھتے ہیں گناہ، او ظلموا، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ، پھر اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب، آگے ایک سوال دیا اللہ رب العزت نے، کون ہے پھر بخشنے والا تمہیں؟ کون ہے؟ بخشے تو طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے گناہوں پر اڑو نہیں، اصرار نہ کرو اس چیز پر جو تم کرتے ہو حالانکہ وہ تمہیں جانتا ہے۔ یعنی اصرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر اڑ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ بس یہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو اس پر علماء نے لکھا کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بخشنے والا ہے۔ فرمایا جہاں پر اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے وہیں پر اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ ایسا نہ کہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں بڑا دھوکہ دیتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، جب ہم کچھ لے کر نہیں جائیں گے تو کیسے بخشے گا؟ اعمال نہیں کرتے تو امید کس بات کی رکھتے ہیں؟ جب ہم اللہ رب العزت سے کوئی اعمال نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو امید کس بات کی رکھتے ہیں؟ بندہ اعمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر اللہ پاک سے امید بھی رکھیں، یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے حکم تھا ویسے تو میں نے ادا نہیں کی، لیکن تیری رحمت کی امید بھی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں گے، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان کا مطلب بھی یہی ہے، ایمان کہتے ہیں الرجا والخوف، یعنی کہ انسان کو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ خوف یہ ہو نہ جانے قبول ہے یا قبول نہیں ہے، یہ میں نے روزہ رکھا اللہ کے ہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان کی اصل قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے۔ میں بڑا عالم ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، اللہ کے ہاں اس کی قبول ہی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک صاحب آئیں گے، بہت پاسدار، بڑا نیک ہوگا، تہجد گزار ہوگا، وہ آئے گا، اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا، لوگ بھی اس کے سامنے آ جائیں کہ یا اللہ اس بندے نے میرا قرض دینا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے جتنی بھی نیکی ہوں گی، تہجد ہوگی، نمازیں ہوں گی، عبادات جتنی بھی ہوں گی،
وہ لے لے کر لوگوں کو دیتے جائیں گے کہ کیونکہ تو نے حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ہے، تو نے بندوں کا حق کھایا ہے، تو بندوں سے ٹھیک معاملات نہیں کیے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے جو بھی اچھے چیزیں ہوں گی، یعنی کہ جو فرائض میں سے جو اس کی نیکی تھی اس کو دے دیں گے، آخر میں وہ کنگال ہو جائے گا، بالکل کنگال ہوگا، وہ ساری زندگی کی اس کی نمازیں، ساری زندگی کی اس کی تہجد، سب کچھ اس کے نوافل ختم، کیونکہ جو کچھ اس نے لوگوں کا دینا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ کنگال ہو گیا، اب لوگوں کا حق تو دینا ہے، تو لوگوں کا جو گناہ ہوں گے تو اللہ رب العزت اس گناہ اس کے سر پر ڈال دیں گے، تو ان کے گناہ اب تو اٹھا، اب تیری نیکیاں ختم، اب گناہ کا انبار اٹھا، تو اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایسا نہ ہو ہم عبادت کرتے رہیں دکھلاوے کے لیے، اللہ کی رضا نہ ہو تو کل ہمیں پھر جہنم کا ایندھن بنا پڑے۔ ایسی چیزوں سے بھی اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے جو بھی کام کرے اپنی اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، سچی عشق اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ آواز لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ایسے نہیں بنتا۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے سے بندہ کوئی عاشق نہیں بن سکتا۔ آج کی مثال کے دیکھ لیں، میں کسی کو کہہ دوں کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، عشق ہے، وہ کہتے کیسے ہے تو میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، مجھے تو کھلاتا نہیں ہے۔ آج کل کے جس طرح روش چل رہی ہے، لڑکیوں کے ساتھ جو نظام چل رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ بھی محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ بات تو کرتا نہیں، بیٹھتا تو مجھے ہے نہیں، تحفے تحائف تو مجھے دیتا نہیں ہے، میری بات تو سنتا نہیں، کیسے تیرے ساتھ محبت ہے؟ ایسے کہتے ہیں نا، کیا اور کوئی لفظ کہتے ہیں؟ یہی کچھ کہتے ہیں، بھی تم میرے ساتھ تیرا تعلق ہی نہیں ہے، تو میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، محبت کا تعلق کیا ہوا؟ آواز لگانے کا تیرا فائدہ گیا، تو ایسے خام کا مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیوں ایسے گزار رہے ہیں؟ درندوں کی طرح کیوں گزار رہے ہیں؟ بلکہ ہم دیکھیں بھائی ہمارے رسول کا چلنا کیسے تھا، ہم بھی ویسے چلے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا بیٹھنا سونا کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یتیموں بیواؤں کے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا، میرے رسول کیسے تھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پر کپڑا لباس مبارک کیسے تھا، رسول اللہ کا چہرہ کیسے تھا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمیں جہاں پر دیوبند سے علم ملا ہے، انہوں نے ہمارے لیے، ہمیں اس لیے فخر کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے سب کچھ بھی ملا ہے دیوبند سے۔ اگر ہم کسی کی اگر کابرین کی زندگی کو گزار کر دیکھ لیں، کوئی آپ کو خلاف سنت کام کے کوئی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ ہمارے محلے کے لوگ چلیں گے، ایک دو ساتھی ویسے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، ان کو جب حکیم الامت جو کہتے ہیں نا، حکیم الامت کیوں کہتے ہیں حکیم الامت؟ اللہ رب العزت نے بھی ان کو ایک کشف کا ایک معاملہ عطا فرمایا تھا، کشف، لوگوں پہ توجہ ڈالتے، اللہ ان کے دلوں کی باتیں ان کو دل میں ڈال دیتے، ہاں یہ غیبت کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس لیے ان کو حکیم الامت کہا جاتا تھا۔ لوگوں کے حکیم تھے، ان کے دلوں کی بیماریاں صاف کر دیتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو کدو کا سالن بنا ہوا، دوسرے دن گیا تب بھی کدو کا سالن بنا ہوا، تیسرے دن گیا تب بھی کدو کا سالن بنا ہوا۔ میں اپنی اہلیہ سے غصے ہو گیا کہ تجھے کدو کے علاوہ اور کوئی سالن نہیں ملتا؟ تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں سے سب سے زیادہ جو سبزی پسند فرماتے تھے تو کدو کی سبزی پسند فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر کدو کو دیکھتے تھے کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو میں نے آج سے دل میں یہی فیصلہ کر لیا، جب تک میں زندہ رہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر تو عمل کرتی رہوں گی، ہو سکتا ہے کل میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کہاں پہ گیا، عورتوں کے اندر بھی عشق رسول کا اتنا جذبہ،
ہم مردوں کے اندر کیا ہے؟ فرماتے ہیں 3 دن پھر میں نے لگایا، 3 دن حدیث مبارکہ سے میں نے جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، جتنی بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ تھی، سب کو میں نے جمع کے اس پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے سنت رسول، عشق رسول۔ یہی فرماتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ اپنے بندوں سے کہہ دے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو، بس تمہیں آوازوں کا زور شور لگانا ضرور نہیں ہے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یہی تمہارے عشق رسول ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔